شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، ارجنٹ پیسے چاہیے تو اللہ کا یہ نام 71 بار پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، آزما لیں۔ محترم ناظرین، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو کسی کے پاس جانے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ لاکھ، 2 لاکھ، 50 لاکھ، جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ آپ کو دل کا راز دے رہا ہوں، آج اس راز کو سمجھ لیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ ایک دن مانگ کے دیکھ لیں، فوری طور پر انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لے، اس میں دن کی بھی کوئی قید نہیں کہ آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے، جس وقت بھی کریں، سارے دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ صرف یہ اسم پاک اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر، سیدھا ہاتھ دائیں ہاتھ پر، ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اللہ کے یہ اسم مبارک کو اس طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آزمودہ عمل، آزمایا ہوا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، کہیں سے نہیں ملے گا، کوئی نہیں بتائے گا، بس اسے سمجھ لیں۔ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا، فوری طور پر انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گا۔ اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میرے اللہ، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور حقیقتاً جس جس کو دیکھیں آج ہر شخص ضرورت مند ہے۔ جس جس کو ضرورت ہے وہ مانگتا جائے، اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہی وقت میں خدا بہتر جانتا ہے کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں لے چکے ہیں۔ اس لیے جلدی کریں، یہ عمل آج کے بعد آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ جس نے بھی بتانا ہے آج وہ میری کاپی کر کے ہی آپ کو بتائیں گے، اس سے پہلے کسی نے نہیں بتانا ہوگا۔ اتنا مجرب، اتنا طاقتور کہ ادھر سے عمل شروع کرتے ہیں، ادھر سے غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پروردگار، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنی ہے کہ اگر انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا۔ اس لیے یہ وظیفہ کرنا، انشاءاللہ ہمارا پروردگار آپ کی ہر ضرورت پوری کر دے گا۔ آپ کے پاس جو کچھ دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ دیکھ لینا، فوری طور پر چند دنوں کے اندر اندر روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آج پڑھیں، آج بھی مانگیں، کل پڑھیں، کل بھی مانگیں، پرسوں پڑھیں، پرسوں بھی مانگیں، روزانہ اس سے مانگنا شروع کر دیں۔ زیادہ مہینوں، سالوں کی بات نہیں، چند دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کی دولت کے حوالے سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، میں اسی طریقے سے آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں جو رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر لیں۔ جو لوگ یہ شکوے روز کرتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظائف کر چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آئیے آج وہ عمل بتا رہا ہوں، عاشقوں کا عمل ہے۔ جو لوگ اپنے ہاتھ میں جیب ڈالیں، مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بنا دیتے ہیں، آج وہ عمل، مٹی کو سونا بنانے والا عمل بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل بتا رہا ہوں۔ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ مبارک اور پاورفل عمل ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد انشاءاللہ کوئی کمی نہیں رہے گی۔ ان اسماء مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس توجہ اس بات کی ضرورت کی ہے کہ آپ نے یقین کامل اور توجہ کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔
اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، اتنا رزق برسے گا کہ دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گی۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دولت آپ کو تلاش کرے گی۔ اب آپ لوگ دولت کو تلاش نہ کریں، اب دولت آپ کے گھر کا پتہ پوچھ کر آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے، اور جیسے تمہاری پہلے زندگی گزری ویسے ہی اگر گزارنا چاہتے ہو تو بیٹھے رہو، اگر بدلنا چاہتے ہو، حالات بدلنا چاہتے ہو تو فوری طور پر رجوع کر لو، اللہ کی جانب، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سنور جائے گا، تقدیر بدل جائے گی اور ایسی بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب دیکھیے، اس عمل کے میں چند ایک فوائد آپ کو بتاؤں گا۔ اب عمل شروع ہو رہا ہے، آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں اور انشاءاللہ اس سے روحانیت خوب بڑھ جاتی ہے۔ اس کی برکت کتنی ملتی ہے؟ سب سے پہلے کون سی تسبیح آپ کو 71 بار پڑھنی ہے؟ ہر تسبیح آپ نے 71 بار پڑھنی ہے۔ اس کو بڑی مرتبہ آزمایا گیا ہے، ہزاروں لوگوں کا آزمودہ عمل، اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس عمل سے مستفید ہو رہے ہیں، تو آپ کیوں محروم رہیں؟ اب سنیے گا ذرا اس سے فائدے کتنے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ میرے آقا کی ذات پر درود ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 1 مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یوں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھیں گے تو اس کے اندر کمالات دیکھیے گا۔ بسم اللہ کے اندر 3 اللہ کے اسم مبارک ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ 3 اسم اعظم، اسم اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہیں۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے رب رزق کو روک لے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو لکھ لیں، دل پر لکھ رکھ لیں، جہاں لکھنا چاہتے ہیں اس کو لکھ لیں، اور پھر دیکھیں اس کے کمالات۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دے نہیں سکتی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو نیت بتائی، جیسے میں نے طریقہ بتایا، وہی الفاظ یاد کر لیں۔ چند ایک الفاظ، 2-4 الفاظ ہیں، انہی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرتے ہوئے کہ مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی میری حاجت ہے، مجھے گھر چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، جتنی دولت کی آرزو رکھتے ہیں، جتنی مانگنا چاہتے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اگر تمہیں اس کائنات کی بادشاہت بھی عطا فرما دے تو اس کے ہاں ایسی ہے جیسے سمندر سے کسی ایک پرندے نے قطرہ لیا ہو، جیسے کسی پرندے نے اپنی چونچ میں، کسی چڑیا نے اپنی چونچ سے ایک سمندر کا قطرہ لے لیا ہو۔ اس کی رحمت میں فقط اتنا سا ہوگا، اس کی بارگاہ میں وہ فقط اتنا سا ہوگا، اس کے اتنے وسیع خزانے ہیں تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر آج یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے فائدہ ہونا ہے، اس کی برکت سے گناہوں کی عادت بھی چھوٹ جانی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تمام بیماریوں، پریشانیوں اور حادثوں سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رزق بے پناہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس گھر کے لیے اللہ رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، جیسے میں نے عرض کیا کہ باوضو کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت آپ نے صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، اور جو چیز آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ ابھی آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی، ابھی آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی جب کھولیں گے تو انشاءاللہ بہاریں آپ کے سامنے ہوں گی، غم مٹ چکے ہوں گے، ایک نئی روشنی نظر آئے گی، ایک نیا جہان نظر آئے گا، ایک ایسا رنگ نظر آئے گا کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے۔
محترم ناظرین، روحانیت کے لیے لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے ورد وظائف کرتے ہیں، لیکن کاش کوئی شخص آپ کو یہ بتا دیتا اور آپ اس عمل کو کر لیتے۔ دن ہو یا رات ہو، بس اس کے بہت بڑے فائدے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، یہ آپ کو فوری طور پر ملیں گے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اب کرنا کیا ہے۔ اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، اور بسم اللہ کوئی عام نہیں ہے، جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا، بس بسم اللہ سے شروع کر لیں، بسم اللہ سے ابتدا کر لیں، انشاءاللہ سارا جہان تمہارا ہوگا، کامیابی تمہاری ہوگی، مقدر تمہارا چمکے گا، قسمت تمہاری چمکے گی۔ اس لیے ناظرین، نہایت ہی مجرب عمل، سب سے طاقتور عمل آج آپ لوگ کر لیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لی جائے تو شیطان عمل میں دخل نہیں دیتا۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا۔ اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے، اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانسیں لے گا، اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو شخص کسی سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس کے سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا کا استعمال کر لے تو انشاءاللہ اسے شفا مل جاتی ہے۔ یہ کمالات ہیں بسم اللہ کے۔ جو بسم اللہ پڑھ کر عمل کو شروع کر لے اسے کامیابی مل جاتی ہے، وہ جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ اس لیے جو تعداد بتا دوں، اس تعداد میں کمی بیشی کیے بغیر آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کر لینا ہے، تو پھر آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ ہر کوئی حیران ہوگا اور یہ بات کہنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ کاش مجھے اس عمل کے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا، اور پھر یقین جانیے کہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ ہاتھ اٹھا اٹھا کر وہ شخص دعائیں دے رہا ہے جو آپ سے پہلے یہ عمل کر چکا ہے۔ ناظرین، بسم اللہ کو پڑھتے ہی جیسے میں نے بتایا پڑھنے کے بعد اب درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی کون سا پڑھنا ہے ذرا سنیے گا۔ ارجنٹ فوری طور پر جیسے میں نے عرض کیا، یہ جو بسم اللہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، آپ کو میں نے جیسے بتائے ہیں وہ بالکل موجود ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دولت بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں، اسم کی تکرار کی جاتی ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو درود پاک کی برکات ملیں، زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا تو وہ پڑھ لے جو اس کو پڑھنے میں آسان اور سادہ لگے۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے درود پاک ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کرے۔ جیسے ہی ہم درود پاک پڑھیں گے وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک فرشتہ اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو احترام کے ساتھ، محبت اور خلوص کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میرا درود پاک جا رہا ہے۔ بسم اللہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے اسماء مبارکہ پڑھے، اس کے بعد اس کے حبیب کو یاد کیا۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی طبیعت روحانیت کی طرف متوجہ ہوگی اور فوری طور پر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، روحانیت بڑھے گی، کیونکہ درود پاک کو زندگی کا حصہ ہی نہیں بلکہ درود شریف کو زندگی بنا لینا چاہیے۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کو کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالی رزق کا فوراً، پیسوں کا، دولت کا فوراً انتظام کر دے گا۔ جو مقروض ہیں قرضے کا فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ کوئی مہینوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری کائنات اس نے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے، اپنی حبیب کی امت کے لیے۔ اب جب امتی اس رب کا بن کر، اب اس حبیب کا بن کر، اس کے پیارے حبیب کا بن کر اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو رب کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ ناظرین کرام، درود پاک کو دل کی دھڑکن بنا لیں، درود پاک کو اپنی سانسوں کی مالا بنا لیں۔
درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لیں، اسے اپنا سہارا بنا لیں، پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں آپ کے کام، پھر دیکھیں کیسے کرم ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے کیسے کمالات ہوتے ہیں، کیسے شفائیں ملتی ہیں، کیسے عطاؤں پر عطائیں ہوتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، پھر دیکھیں کیسے جادو جنات سمیت فوراً برے اثرات ختم ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے میرا رب آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے، پھر دیکھیں درود کی طاقت، درود کی تاثیر، درود کی کرامت، درود کے معجزات، درود پاک پڑھنے سے جو محبت، جو توجہ، جو تعظیم اور ادب و احترام پیدا ہوگا، یقین جانیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ چیزیں پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آگے چلیے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا چیزیں پڑھنی ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ صورت میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے اسے ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور اس کے بعد 11 بار ہی سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہوگی، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور اس کو پڑھتے جائیے گا۔ یہ 11 کے عدد کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس کو پڑھیے گا۔ اس کے کمالات، اس کے فیوز و برکات ابھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو بھی آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے، بند کر کے نہیں پڑھنا۔ اب اس کے بعد آپ نے شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، سیدھا ہاتھ کے اوپر اس پورے عمل کو کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ کو اس عمل کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی، کیونکہ دیکھیں بائیں کی اور بات ہے، دائیں کی اور بات ہے۔ دائیں میں بہت زیادہ رحمتیں چھپی ہیں جو آج آپ حاصل کرنے والے ہیں۔ آخر میں وہ خاص اسم پاک بتانے لگا ہوں، وہ خاص چیز بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گا، جس کے ذریعے اللہ کا کرم برسے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام کی تسبیح کرنی ہے، اور یاد رہے کہ جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا غنی۔ ناظرین یاد رہے کہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ میں پڑھ کے بھی آپ کو سناتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ یا اللہ یا غنی 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل سے اس کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ نہ صرف عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔